الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. محترم حاضرین، آج کے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا قدرت کا یہ قانون ہے، اور اس قانون کو قرآن و حدیث میں مختلف پیرایوں میں، مختلف سیاق و سباق میں کئی مقام پر بیان کیا گیا ہے. وہ یہ کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اور گناہ میں خاص طور سے شریعت کی مخالفت جس میں سر فہرست شرک اور بدعات ہیں، تو اہل بدعت جو بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے چہرے پر، ان کے ظاہر میں اس بدعت کے اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں. چہرہ اس کی وجہ سے رونق سے محروم ہوتا ہے. ان کی آنکھیں، چہرے یا بات چیت کا انداز بتا دیتا ہے کہ یہ اہل حق نہیں ہے. ایک آدمی، بچہ، جب اللہ رب العالمین کسی کو ولادت دیتا ہے تو وہ بچہ معصوم، صاف ستھرا، اور اس کا ظاہر و باطن بالکل پاک صاف ہوتا ہے. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اور اس کو شعور آتا ہے، اور جب وہ مکلف بن کر یعنی شریعت کا پابند اور مکلف ہو جاتا ہے، اس کے باوجود وہ گناہ کے راستوں پر چلتا ہے، تو اس کے گناہ اور دل کی خرابی جتنی بڑھتی جاتی ہے، اندر اس کے جتنے سیاہی آتی ہے، اس سیاہی کا کچھ نہ کچھ اثر اس کے چہرے مہرے پر، اس کی چال ڈھال پر، اس کی آنکھ اور زبان کے انداز پر ضرور آتا ہے. آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ چہرے سے ہی آدمی ٹھیک معلوم نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے بظاہر بالکل صاف اور واضح کر دیتا ہے. کچھ لوگ چہرے مہرے سے اگر نہیں جانے جاتے تو زبان کے انداز سے بھی پہچانے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے یہ سورہ فتح کی آخری آیتوں میں فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ جو جملہ ہے بیچ کا، یہ ہمارے اس درس کا پر جو ہے دلیل بنتا ہے. اور درس یہ ہے کہ بدعت کا اثر اہل بدعت کے چہرے کے خد و خال اور ان کے زبان کے اسلوب سے واضح ہوتا ہے. یہ گویا اصول کے طور پر بیان کیا. جو آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام، وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں اور آپس میں نہایت رحم دل ہے. یہ جو دو صفات بیان کی گئی اور آگے جو دو صفت بیان کی گئی، یہ گویا ان کے ولا اور برا، جو ان کے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرنے والی چیز ہے. آج کل اسے بہت غیر اہم سمجھتے ہیں کچھ لوگ کہ اختلافات کی بات نہ بیان کرو، شرک اور بدعت کا رد مت کرو، غلط منہج کی تردید مت کرو. اگر یہ تردید نہ کی جائے تو گویا کفر سے، شرک سے، بدعت سے آپ کی براعت اور آپ کی ناپسندیدگی ظاہر ہی نہیں ہو رہی ہے. ایک آدمی، ہر مسلمان امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مکلف ہے. ہم حدیث جانتے ہیں، بچہ پڑھتا سنتا ہے کہ ہاتھ سے نہیں تو زبان سے نہیں تو دل سے برا جاننا. تو دل سے برا جاننا کیا ہے کہ آپ دل میں اس چیز کو برا سمجھیں اور کراہت و نفرت کا اظہار کریں جتنی طاقت ہے. اب آپ شرک اور بدعت پر خاموش ہیں، کوئی کراہت کا، کسی نفرت کا، کسی ناپسندیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ تو وہ حدیث کہتی ہے کہ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کے دل میں بھی ایمان نہیں ہے. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اس سے پہلے بعض دروس میں یہ بحث گزری ہے اور انشاءاللہ اور سیاق و سباق میں آئے گی. تو صحابہ کرام کی صفت اللہ نے بتائی کہ کافروں پر سخت ہیں، مومنوں کے لیے رحم دل ہیں. ولا اور برا کی بنیاد کہ جو ہم عقیدہ ہے، ہم مذہب ہے، وہ بھائی ہے، ہماری نرمی کا، ہمارے تعاون کا، ہماری محبتوں کا مستحق ہے. اخوت و بھائی چارہ ہے ہمارے درمیان،
اور جو کفر اختیار کرتا ہے، توحید اور شرک کا فرق ہے، وہ دلی محبت کا حقدار نہیں ہے۔ اس کو شریعت کی زبان میں ولا اور برا کہا جاتا ہے۔ یہ توحید اور عقیدے کی بنیاد اور اس کا حاصل و نتیجہ ہے۔ جس کے اندر یہ ولا برا نہیں ہے، اس کے اندر توحید اور ایمان کی بہت کمزوری ہے، بہت کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ صحابہ کرام کے بارے میں، تراہم رکعا سجدا، یہ ان کے دل کا، فکر کا اور غیرت اور مزاج کا تذکرہ تھا کہ کفار پر سخت اور مسلمانوں پر نرم، اور پھر ان کے عمل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ تم انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع کی حالت میں ہیں اور سجدے کی حالت میں، یعنی ظاہر میں اللہ کے سامنے جھکے ہوئے نظر آئیں گے، رکوع میں یا سجدے میں فرما برداری، عبادت گزاری میں لگے رہتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، کسی انسان کا، کسی مخلوق کا قول نہیں ہے، فرمان الہی ہے۔ اللہ شہادت دے رہا ہے کہ یہ جو محمد اللہ کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، یہ جو رکوع سجدہ کرتے ہیں، ایمان کی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، تو اس سے ان کا مقصود کیا ہے؟ یہ دکھاوا نہیں کر رہے ہیں، ریاکاری، شہرت طلبی، دنیا کا کوئی بدلہ ان کو نہیں چاہیے، بلکہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کو چاہتے ہیں، اس کے خواہش مند ہیں۔ یہ اللہ کی گواہی ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ جو صحابہ کرام کو الٹا سیدھا کرتا ہے وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کرتا ہے، ان کے باطن کو، ان کو مرتد، کافر اور مختلف قسم کے احکامات سے، الزامات سے متہم کرتا ہے، وہ قرآن کی یہ آیت اور ایسی بہت سی آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ صحابہ کرام کا مزاج ہے۔ اب یہ ان کا ایمان و عمل بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سی عبارت میں، اگر آپ دیکھیں تو اس میں ان کا پورا ظاہر و باطن کا خاکہ آ جاتا ہے۔ آگے اللہ نے کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کی نشانی، ان کی شناخت ان کے چہروں میں موجود ہے سجدے کرنے کے اثر سے، یعنی جو وہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے پیشانیوں پر، چہروں پر اس سجدے کے نشان ہیں۔ میں نے ابھی جو اصول پڑھا یا بیان کیا شروع میں کہ اہل بدعت کی بدعت کا اثر ان کے چہروں پر سیاہی کی شکل میں، خد و خال میں ظاہر ہوتا ہے، یا ان کی زبان کے لہجے میں سمجھ میں آتا ہے، یا دونوں میں۔ تو جیسے اہل بدعت کے ظاہر پر بدعت اور گناہوں کا اثر آتا ہے، شریعت کی مخالفت کا اثر، ایسے ہی اہل خیر، اہل سنت کے چہرے پر سنت کی رونق اور چمک آتی ہے۔ آپ اگر غور سے دیکھیں، چہرہ شناسی ہو تو بہت سارے چہروں کو دیکھ کر آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے اور یہ کفر اور شرک والا ہے۔ یہ وہ ہے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، روافض ہیں، یہ کھلے قبر پرست ہیں، ان کے چہروں سے وہ اہل ایمان سے کسی نہ کسی شکل میں الگ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں ان آیت کے اگلے ٹکڑوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مثال بیان کی، توریت اور انجیل کی۔ میں اس حصے کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ آگے اور بھی کئی آیتیں ہیں۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ضرور تجھے ان لوگوں کو دکھا دیں گے، یعنی منافقین کو بے نقاب کر کے بتا دیں گے کہ دیکھو یہ منافق ہیں، ہم ضرور دکھا دیتے اگر ہم چاہیں۔ پھر یقیناً تو انہیں ان کی نشانی سے پہچان لے گا، اور تو ان کے سیماہم، ان کی نشانیوں سے پہچان لے گا، اور تو انہیں ان کے بات کے انداز سے ضرور ہی پہچان لے گا۔ فی لحن القول لتعرفنہم فی لحن القول، زبان اور بات چیت کا جو انداز ہے اس سے معلوم پڑ جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ہم دنیاوی امور میں بھی کسی انسان سے لین دین کی، رشتے کی، شادی بیاہ کا رشتہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، بات کرتے ہیں تو ایک آدمی ہماری بات کو ماننا نہیں چاہتا لیکن کھل کے کہتا بھی نہیں ہے، ادھر ادھر سے گھما پھرا کے بات کرتا ہے۔ آپ لہجے سے، انداز سے، اس کی گفتگو سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کہہ نہیں رہا ہے لیکن اس کی مرضی نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے، میں سمجھتا ہوں کوئی بھی انسان، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جو بھی سن سکیں، سب کی زندگی میں اس قسم کے تجربات ہوتے ہیں کہ کئی مرتبہ مخاطب یا گفتگو کرنے والا جو چیز کہتا نہیں ہے اپنی زبان سے اقراراً، وضاحت کے ساتھ، وہ آپ لہجے سے، انداز گفتگو سے، اشارے کنایوں سے
پتہ لگا لیتے ہیں، اس کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بھی کہا کہ آپ انہیں ان کے زبان کے انداز سے، بات چیت کے انداز سے ضرور پہچان لیں گے، اور اس سے پہلے کہا کہ ان کے چہرے کی نشانی سے بھی آپ ان کی شناخت کر سکتے ہیں۔ دوسری آیت ہے سورہ منافقون کی، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ۔ یہ منافقین کے بارے میں کہا کہ جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کا جثہ، ان کا جسم تم کو بڑا بھلا معلوم ہوگا، یعنی قد و قامت میں بڑے تن و مند ہے، صحت مند، اچھے درازی قد ہے، ہاں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب وہ بات کریں گے تو آپ کان لگا کے ان کی بات سنیں گے۔ بڑی اچھی تقریر کر رہے ہیں، بولنے میں بڑے ماہر ہیں، چابک دست ہیں، ہاں، باتیں بناتے ہیں، ہاں، ہیر پھیر اور چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں۔ کأنہم خشب مسندہ، لیکن وہ ایسے ہیں، ایسی لکڑیوں کی طرح ہے، ایسی لکڑی جو ٹیک لگا کر رکھی گئی ہے، دیوار وغیرہ سے سہارے سے کھڑی کی گئی ہے۔ یحسبون، قد و قامت اچھا ہے، زبان کے بڑے دھنی ہیں، بات چیت کرنے میں بڑے ماہر ہیں، لیکن ہاں لکڑی کی طرح ہیں، بے فائدہ، اور ان کے اندر یہ ساری خوبیاں بظاہر دکھتی ہے، لیکن اللہ نے کہا یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ ہر چیخ کو، آواز کو اپنے خلاف تصور کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک عام ایک نفسیات ہوتی ہے، ایک آدمی اگر کوئی گناہ کیا ہوتا ہے تو چہرے سے، اس کے رویے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گنہگار ہے۔ آپ دیکھیں کہ پولیس والے ہیں، ہاں، بہت سارے لوگوں کے بیچ میں ایسے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں جن کے اوپر ان کو شک ہوتا ہے کہ یہ مجرم ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر بسوں میں، ٹرینوں میں، اگر کوئی بغیر ٹکٹ کا آدمی ہے تو بہت سارے لوگوں کے بیچ میں ٹی ٹی عام طور سے زیادہ تر انہی کو روکتا پکڑتا ہے جس کے پاس ٹکٹ نہیں ہوتا۔ یہ وہ کیسے جان لیتا ہے کہ بغیر ٹکٹ والے کا جو احساس جرم اندر ہوتا ہے، اس جرم کا اس کا وہ جرم کا احساس اس کے ظاہر میں چال ڈھال ایسی بنا دیتا ہے، چہرے کا ہاؤ بھاؤ ایسا کر دیتا ہے کہ جاننے والا آدمی پرکھ لیتا ہے کہ یہ آدمی مجرم ہے، یہ مجرمانہ فکر کا حامل ہے۔ ایسی بہت ساری، یہ میں نے ایک دو مثالیں دی، آپ سے پوچھوں گا تو شاید آپ مجھ سے زیادہ اور کئی مثالیں بیان کر دیں کہ ایک گنہگار آدمی، گناہ کا اثر اس کے ہاؤ بھاؤ پر، جذبے پر آتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ کر نکلتا ہے اچھے ڈھنگ سے عبادت کر کے، تو آپ دیکھیں کہ اس کے چہرے کا جو ہے کی رونق الگ ہوتی ہے۔ اور ایک آدمی گناہ سے فارغ ہوتا ہے، ہمارے جو بچے، نوجوان یا بوڑھے جو بھی گھنٹوں موبائل دیکھتے ہیں یا کوئی گندا مجلس میں، گندی مجلس میں، موسیقی اور گانے بجانے کی مجلس میں بیٹھے ہوں اور اس کے بعد وہاں سے نکلیں، تو آپ ان کے چہرے کو دیکھیے، نماز پڑھ کر نکلنے والے کو، دونوں کا چہرہ آپ کو بہت واضح طور سے الگ الگ معلوم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ منافقین بھی ایسے ہیں کہ ظاہر میں، بظاہر ان کی تن و مند ہے، ایک دوسری بات، لیکن اب یہ اتنے بزدل ہیں۔ ایک تو لکڑی کے مانند ہے، لکڑی سہارے سے کھڑی ہے، دوسروں کے سہارے پہ یہ چلتے ہیں، ہاں، اور ان کا ہمت اور حوصلے کا معاملہ یہ ہے کہ ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ کوئی بات آئے، کہیں ہمارے خلاف کارروائی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں ہم پکڑے تو نہیں جا رہے ہیں، کہیں ہماری تفتیش تو نہیں ہو رہی ہے، ہر چیز سے ڈرتے ہیں۔ چور آدمی، گنہگار آدمی ڈرتا رہتا ہے کہ میرے خلاف کارروائی نہ جائے۔ اللہ نے کہا ہم العدو، یہی اصلی دشمن ہے، تمہارے بیچ میں ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ مزاج ہے کہ خوف زدہ رہتے ہیں۔ غزوہ تبوک، غزوہ احزاب کے موقعوں پر ان کے تعلق سے جو قرآن میں بیانات ہیں پڑھیے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اب موقع ملا تو ہم اپنے بہادری کا جوہر دکھائیں گے، لیکن جب مقابلے کا موقع آتا ہے تو بہانے بازیاں کر کے گھر میں کہتے ہیں ہمارے گھر میں ویرانہ ہے، کوئی ہے نہیں، خواتین الگ ہیں، تو بہانے کر کے، مختلف عذر بیان کر کے، بیماری کا ڈھونگ کر کے یہ میدان سے بھاگ جاتے ہیں، بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ان کے اندر بزدلی ہوتی ہے۔ گنہگار اور اہل بدعت کے یہاں عمومی طور پہ، یہاں کہیں ایکسیپشن، استثناء کچھ ظاہر میں نظر آتا ہے۔ ابھی آگے علامہ ابن تیمیہ کی ایک عبارت ہے، وہاں کچھ باتیں ظاہر ہوگی۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم العدو فاحذرہم، یہی دشمن ہے، لہٰذا ان سے بچتے ڈرتے رہو، چوکنا رہو۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں ہلاک کرے، ان کا ستیہ ناش ہو، کہاں بہکائے جا رہے ہیں۔ مزید ارشاد باری ہے، قرآن کی ایک اور آیت
نقل کی. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ. اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کہ کوئی صورت نازل نہیں کی گئی. پھر جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے، محکم جس کا معنی مفہوم مدلول اور مقصود واضح ہو، اور اس میں لڑائی کا ذکر کیا جاتا ہے، قتال کا، کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، تو ان لوگوں کو دیکھے گا جن کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے، یعنی نفاق ہے. اہل ایمان کو تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ حکم دیتا ہے کہ تم کو دشمنوں کے مقابلے پہ جانا ہے، تو ان لوگوں کو دیکھے گا کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھیں گے جیسے اس شخص کا دیکھنا ہوتا ہے جس پر موت کی غشی ڈالی گئی ہو. سکرات کا عالم یا موت کی غشی کے حالت میں آدمی کس طرح مردہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، یہ ویسے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، مردنی آنکھ ہو جاتی ہے. بس ان کے لیے بہتر ہے، یہی ان کے لیے بہتر ہے. سورہ محمد کی آیت تھی، اور پھر سورہ انعام کی ایک اور آیت نقل کی. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. یہ آیت کئی مرتبہ گزر چکی ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا. کچھ انسان اور کچھ جنات، دونوں میں شیطان ہوتے ہیں، جو برے ہیں، شریر ہیں، ان کو شیطان کہا جاتا ہے. تو ان کا بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی بات کا دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے. چکنی چپڑی باتیں ایک دوسرے کو بیان کرتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے. زخرف القول، ایسی بات جو دکھنے میں بڑی اچھی چکنی چپڑی معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ فریب ہوتا ہے. آج جتنے باطل پرست ہیں ان کی تقریریں آپ کو بظاہر بڑی اچھی لگے گی کہ کیا منطق ہے، کیا ہمارے ہاں لوگ ایسے لوگوں میں دیکھیے سبحان اللہ، اللہ اکبر کہنے کا بھی مزاج ہے تقریر کے بیچ میں. ہاں، تو باتیں بڑی اچھی محسوس ہوتی ہے بظاہر، لیکن یہ فریب دینے والی ہوتی ہے، ہاں، دھوکہ دینے والی. بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے. شیاطین الانس والجن دل میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں جس سے آدمی دھوکہ کھاتا ہے، فریب میں پڑتا ہے. اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ. پس چھوڑ انہیں اور جو وہ جھوٹ گڑھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو نہیں کرتے، مطلب یہ کہ انہوں نے کرنا چاہا تو اللہ نے ان کو روکا نہیں، کرنے دیا، چھوٹ دی، طاقت دی. یہی اللہ کی برائی کی توفیق کا یہی مطلب ہوگا. ہاں، تو کہ اس نے اختیار دیا، اور یہ اختیار اور چھوٹ ہے تبھی تو انسان کا امتحان ہے. اور ایک حدیث قدسی کے اندر وارد ہے، حدیث قدسی میں اللہ، وہ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف منسوب کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ. یہ فرائض کی فضیلت ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جو اللہ نے فرض کیا. اور پھر اس کے بعد نوافل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا جب نوافل بندہ پڑھتا رہتا ہے تو اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. پھر آگے جملہ یہ کہا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ. پس جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. تو میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. اور اس کی وہ آنکھ جس سے دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. اور اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. اس کا پیر جس سے وہ چلتا ہے. وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. اب اگر وہ مجھ سے سوال کرے، ایسی کنڈیشن میں، اس درجے میں جب بندہ کوئی پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اگر وہ کوئی چیز مانگے گا، سوال کرے گا تو میں اسے ضرور بضرور دوں گا. اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے، کسی چیز سے بچنا چاہتا ہے کہ اللہ مجھے فلاں چیز سے بچا لے، تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا. یعنی اس کی دعا رد نہیں ہوگی. دعائیں قبول، ہمارے سارے مسئلوں کا حل دعا ہے. اور دعائیں قبول ہونے کا نسخہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق فرائض، نوافل اور اس زندگی کے تمام معاملات کو انجام دینے لگیں. فرائض و نوافل کے ذریعے سے یہ درجہ حاصل ہو. یہاں اس حدیث میں میں مختصر سا، بہت سی مرتبہ تذکرہ ہوا ہے، یہاں پھر سے ذکر کروں کہ اس حدیث سے ہمارے یہاں اہل تصوف اور وہ لوگ جو صوفیوں کے موافقین ہیں، بڑے بڑے علماء، مجھے یاد پڑتا ہے مولانا انور شاہ صاحب وغیرہ سے بھی منقول ہے، کہیں عبارت پڑھی کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس حدیث سے یہ معنی ہے کہ بندے کے اندر ایک درجہ، بندہ دین پر عمل کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے.
یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے، انتہائی سنگین اور شدید قسم کی ہندوؤں اور یونانیوں کی گمراہی ہے یہ، اسلامی عقیدہ بالکل نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے یہ ثابت بھی نہیں ہوتا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، تو وہ اس کا معنی یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ اس کے اندر حلول کر گیا۔ ہمارے بعض علماء سلف نے لکھا کہ نصارہ نے، عیسائیوں نے، جن کو قرآن حدیث میں نصارہ کہا گیا، عیسائی نہیں کہا گیا، نصارہ نے جو ہے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ کو حلول کرنے والا منا۔ نصارہ میں کئی فرقے ہیں، حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو بیٹا ماننے میں ان کی تشریحات الگ الگ فرقوں کی، نصرانیوں کی الگ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے انسان ہی کی شکل میں پیدا ہوئے، لیکن پھر عالم وہ ناسوت سے لاہوت میں تبدیل ہو گئے، اللہ کی الوہیت کی روح ان کے اندر حلول کر گئی، ان کے اندر جا کر شامل ہو گئی۔ کچھ لوگ اور الگ الگ تشریحات کرتے ہیں۔ تو بہرحال اہل علم نے کہا کہ نصارہ نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ مانا کہ اللہ نے ان کے اندر حلول کیا، تو قرآن نے کہا کہ وہ کافر ہے۔ ہاں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے۔ اور بہت سی آیتیں ہیں، کئی آیتیں الگ الگ سیاق و سباق کی، اللہ کا بیٹا کہنے پر اللہ نے کہا کہ یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ اس سے زمین پھٹ جائے، آسمان شک ہو جائے اور پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، سورہ مریم میں کہا کہ رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کا معنی اختیار کرنے سے یا ماننے سے وہ کافر کہلائے، قرآن کہتا ہے۔ تو اب جو صوفی یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی انسان طریقت اور صوفیت کے راستے پر چلتے چلتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اس کے اندر آ جاتا ہے، تو وہ ایسے کتنا بڑا کافر ہو جائے گا، کتنے لوگوں میں اللہ کو مان رہا ہے، یہ جو باطل اور غلط مانا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ مانا کیا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کا پیر بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، چلتا ہے، پکڑتا ہے۔ ابھی ہم نے ترجمہ کیا تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اسی حدیث میں اس کا جواب ہے۔ یہاں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کی ذات اس کی شخصیت یا ذات کے اندر آ جاتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہاتھ، اس کا پیر، اس کی آنکھ، اس کے کان وہی کرتے ہیں، وہی سنتے ہیں، وہی دیکھتے ہیں، وہی پکڑتے ہیں، ہاتھ اور پیر کا استعمال وہی کرتے ہیں جہاں اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کی پسند کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق ان ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ اللہ کی ذات ان کے اندر حلول نہیں کرتی؟ اس حدیث کا آخری دو جملہ کہ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں۔ اس جملے سے کیا معلوم ہوا کہ سوال کرنے والا بندہ ہے اور دینے والا اللہ ہے، مطلب مانگنے والا اور دینے والا دونوں الگ ہیں، حدیث کے جملے سے واضح ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اسی حدیث کے آخر میں، حدیث قدسی میں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، بچاتا ہوں۔ مطلب پناہ طلب کرنے والا بندہ ہے اور پناہ دینے والا اللہ ہے، تو دونوں الگ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ حلول کا معنی اس میں قطعی نہیں ہو سکتا، خود حدیث اس کا رد کرتی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جو آدمی سچا اور نیک ہوتا ہے اس کے چہرے پر سچائی کی روشنی پھوٹتی ہے، شناخت کرنے والے پہچان جاتے ہیں، جس سے وہ ممتاز ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جھوٹا فاجر بھی اپنی نشانیوں سے پہچان لیا جاتا ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، تو آپ غور سے دیکھیں گے تو اس کا چہرہ سچے کے جیسا نہیں رہے گا، وہ رونق نہیں رہے گی، وہ کتنے بھی لالی پاؤڈر کریم لگا لے ہوئے۔ ہاں، اور جس قدر انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے یہ اثر بھی عیاں ہوتا جاتا ہے۔ جو میں نے ابھی کہا تھا کہ بچپن میں انسان بالکل اس کا باطن صاف ستھرا کوڑا کاغذ ہوتا ہے، ہاں، مرفوع القلم ہوتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے ویسے ویسے گناہ کے اثرات اس کے ظاہر پر، چہرے پر، آنکھوں میں آتے جاتے ہیں۔ چنانچہ بچپن میں وہ خوبصورت چہرے والا ہوتا ہے، معصومیت رہتی ہے، لیکن اپنے فجور، گناہوں اور بدعت کی وجہ سے آخری عمر میں بالکل قبیح چہرے والا، برے چہرے والا ہو جاتا ہے، اور ایسا اس کے باطن کے اثر سے ہوتا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نیکی کی وجہ سے نور دل میں نور اور چہرے پر چمک ہوتی ہے، اور بدن میں قوت اور رزق میں کشادگی ہوتی ہے،
اور ساتھ ہی بندوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ برائی کی وجہ سے تاریکی میں برائی کی وجہ سے دل میں سیاہی، دل میں تاریکی اور چہرے پر سیاہی اور بدن میں کمزوری ہوتی ہے، اور ساتھ ہی بندوں کے دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے۔ یہ برائیوں کے اثرات ہیں کہ جو جیسے جیسے برائی کرتا ہے اس کے جسمانی طور سے فزیکل کنڈیشن میں بھی کمزوری آتی ہے۔ ایک نیک آدمی، وہ چاہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس کے اندر جو مضبوطی اندر سے ہوتی ہے وہ بظاہر جم کرنے والا پہلوان اور باڈی بلڈر جو دکھائی دیتا ہے اس میں نہیں ہوتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ایک حدیث کی تشریح کی، بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہو مؤمن، کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو حالت زنا میں، زنا جب کرتا ہے وہ اس وقت تو وہ مومن نہیں ہوتا، ایمان کی حالت نہیں، ایمان کی حالت ہوتی تو زنا ہی نہیں کرتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، اور چور جب چوری کرتا ہے تو چوری کی حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور قطع طریق یعنی لٹیرا، ڈاکہ زنی کرنے والا جب ڈکیتی ڈالتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے تو اس وقت تو جب وہ عمل کرتا ہے مومن نہیں ہوتا۔ تو یہ مومن نہیں ہوتا کا کیا مطلب؟ کافر ہو جاتا ہے، تو اس وقت جو صورت حال ہے اس کی ایمانی حالت نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس یہ کہتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں کہ ایک آدمی جب زنا کرتا ہے تو اس کے دل میں جو ایمان کا نور ہے، روشنی ہے، وہ دل سے نکل کر اوپر اس پر سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ مسلمان ہے، انکار نہیں کرتا، اور جب وہ زنا سے فارغ ہو جاتا ہے، اس گناہ سے ہٹتا ہے، تو جو نور اس کے دل سے نکل کر سایہ فگن تھا واپس اس کے دل میں آتا ہے، لیکن وہ گناہ کرنے سے پہلے، زنا کرنے سے پہلے جس طریقے سے وہ ایمان اس کے دل میں تھا اب وہ حالت میں نہیں رہتا، اس کی جو تاثیر، اس کی جو قوت تھی وہ کم ہو جاتی ہے اس کے عمل کے اعتبار سے۔ تو اب اہل ایمان بھی جو پر رونق چہرے والا ہوتا ہے جب گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کے چہرے پر ایک قسم کی کا مرجھایا پن اور مردنی سی چھا جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ غور کریں تو ایک طریقے سے انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس کے جسمانی کمزوری بھی آتی ہے، اور دلوں میں بغض پیدا ہو جاتا ہے لوگوں کے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے گناہ کرنے والے کو لوگ پسند نہیں کرتے، نیکی کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ نیکی کرنے والا اگر کوئی ایسا ہے جس سے اختلاف ہوتا ہے تو لوگ بظاہر نفرت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا، لیکن مکہ میں جب آپ نے دعوت پیش کی تو سارے لوگ دشمن ہو گئے۔ لیکن اس دشمنی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق کی بنیاد پر کیا معاملات تھے اہل مکہ اور قریش کے؟ صادق و امین کہتے تھے، ہم سب پڑھتے پڑھاتے سنتے ہیں۔ اور دعوت کی بنیاد پر جب ان کو معبودوں کا رد ہوا، ان کے دین کا رد ہوا، تو اس بنیاد پر وہ مخالفت اور دشمنی پر آمادہ تو ہو گئے، لیکن اس کے باوجود یہ مانتے تھے کہ اخلاق کردار کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سچے، سب سے اچھے۔ آپ جانتے ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، بالکل ثابت شدہ حقیقت ہے کہ شب ہجرت جب مکہ کے سارے قبیلے کے نوجوان مل کر آپ کو اکٹھا قتل کرنے کے انتظار میں باہر ننگی تلواریں لے کر کھڑے تھے، اس وقت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہی قبیلے کے مختلف افراد کی امانتیں تھیں۔ جاتے جاتے آپ نے حضرت علی کے حوالے کی۔ ایک آدمی اپنی امانت کس کے حوالے کرتا ہے؟ جس پر بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے کہ میری امانت یہاں محفوظ رہے گی اور جب مجھے ضرورت ہوگی مل جائے گی۔ تو آپ کی دشمنی کے باوجود کیسی زبردست بات ہے یہ، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ میں یہاں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اور ہم نیک ہیں اور شروع میں کوئی دشمنی بھی کرے گا تو دشمنی کے باوجود اس کے دل میں ہمارے کردار کی چھاپ ہوگی، اور آگے پیچھے مخالفین بھی اس کی اچھائی کا اعتراف کرتے ہیں جس کی دشمنی کرتے ہیں۔ اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ پھر حضرت جبرائیل 7ویں آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں، پھر وہ چھٹے 5ویں ایک فرشتوں کو کہا جاتا ہے۔ آسمان دنیا پر بھی بات آتی ہے، سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور یہ اتنا عام ہوتا ہے، اس کی منادی ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ بندوں کے دلوں میں بھی ایسے نیک انسان کے تعلق سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی کے برعکس
گنہگار مشرک کافر بدعتی کا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ جب کسی سے نفرت اور بغض کرتا ہے تو پھر فرشتوں کو اسی طریقے سے کہتا ہے کہ تم بھی نفرت کرو، اور پھر بتدریج دنیا میں بھی لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جھوٹ تو نہیں بولتا۔ اب یہاں جو میں نے ابھی کہا تھا کہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ مشرک ہیں لیکن ان کے اندر بھی کچھ خوبیاں ہیں، اچھائیاں دکھتی ہے، تو کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا مگر وہ جھوٹے باطل عقائد کا حامل ہوتا ہے۔ آپ کو ہمارے یہاں مشرکین اور بدعتیوں میں الگ الگ جو فرقے ہیں ان میں بعض لوگ ایسے ملیں گے جن کے اندر کچھ خوبیاں ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا کہ 100% برا ہو جائے، کچھ نہ کچھ خوبیاں رہتی ہیں، اور شیطان کبھی کبھی بعض دکھائی جانے والی کچھ خوبیوں کو دکھا کر اسے بڑی خامیوں میں مبتلا رکھتا ہے، اور وہ خوش رہتا ہے کہ میرے اندر تو یہ خوبی ہے۔ جیسے آج کل ایک بہت کامن کچھ چیزیں مسلمانوں کے بارے میں پھیل گئی، کہہ رہے مسلمان گندے ہوتے ہیں، ان کے محلوں میں صفائی نہیں رہتی ہے۔ بات صحیح ہے، ہمارے یہاں ہندوستان میں بہت سارے مقامات پر یہ ہر جگہ نہیں ہے، لیکن خاص طور سے گھنی بستی، غریب لوگ، جہاں میونسپلٹی اور کارپوریشن کے لوگ بھی نہیں آتے، بار بار کہنا پڑتا ہے، دوسری جگہوں پر لوگ پابندی سے جاتے ہیں، اور مسلمان بھی اس کا لحاظ نہیں کرتے، جبکہ دین کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ مگر جو مسلمان طاقت والا ہے، صلاحیت والا ہے، مطلب پڑھا لکھا یا دین پر عمل کرنے والا، اس کا انفرادی طور سے دیکھیں تو معاملہ گندگی والا نہیں رہے گا۔ ایک چیز مگر میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے غیر مسلم کافر یہ کہتے ہیں کہ گویا ہمارا محلہ، ہمارا گھر جو ہے زیادہ صاف ہے، ہمارے گھر کی گٹر نالیاں صاف ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے، تو ہم ان سے بہتر ہیں، ایسا سمجھتے ہیں۔ یہ شیطان نے سبق پڑھایا ان کو۔ تو یہ صاف صفائی میں اگرچہ آپ فائق ہیں، لیکن جو عقیدہ، جو اصل ہے، جو انسان کی اصل تعمیر کرتا ہے اور انسان کی شخصیت کو جو بناتا بگاڑتا ہے، صحیح عقیدہ اور غلط عقیدہ، اس میں تو آپ غلط ہیں۔ ایسے ہی عام انسانوں کو بہت سے لوگ فریب دیتے ہیں، جتنے بدعتی ہیں، جتنے کافر مشرک ہیں، ان کے یہاں اس بات کا گھمنڈ اور فخر ضرور نظر آئے گا کہ ہمارے اندر یہ خوبی ہے۔ ایک دو خوبیوں کی بنیاد پر وہ حقیقت میں ہو یا ان کو لگتا ہو، دونوں صورتوں میں یہ ان کا فریب ہے۔ یہی علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ سے ایک بچ رہا ہے، خود کچھ چیزیں اچھی کر رہا ہے، لیکن جس عقیدے کو مان رہا ہے، جس منہج کو مان رہا ہے، وہ باطل ہے۔ یہ دیکھیے بظاہر بڑی باریک ہے، توجہ نہیں دیتے لوگ، اور اس بنیاد پر لوگ اہمیت نہیں دیتے۔ اگر ایک آدمی کا عقیدہ باطل ہے، اس کے عقائد کے معاملے میں بدعت ہے، تو وہ صحیح ایمان والا، رونق والا، اللہ کی طرف سے برکت و خیر والا نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہا کہ اگر وہ جھوٹ نہیں بولتا، بظاہر اس کو خوش ہوتا ہے، مگر وہ جھوٹے باطل عقائد کا حامل ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں یا اس کے دین کے بارے میں یا اس کے نیک بندوں کے بارے میں، اور وہ زہد و ورع اور عبادت میں بھی معروف ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کے بارے میں غلط عقیدہ اختیار کر رہا ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک آدمی بدعتی ہے، اس کے اندر کچھ خوبیاں ہوں، اس کی یہی ایک خرابی سب سے بڑی ہوتی ہے کہ وہ اہل حق سے نفرت کرتا ہے، جو اس کی بدعت کو نہیں مانتا۔ اب تعزیہ بنانے والے ان لوگوں سے جو تعزیے کا جیسے ہم رد کرتے ہیں، غلط کہتے ہیں، تو وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ تو ہم حق ہیں لیکن وہ ہم سے نفرت کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ غلط چیز کو صحیح مان رہے ہیں، اور صحیح ماننے والے کو غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ خود ایک گمراہی ہے، گمراہی میں ایک گمراہی۔ آپ تعزیہ بنا رہے ہو، صحیح مان رہے ہو، دین سمجھ رہے ہو، یہ ایک گمراہی، اور نہ منانے والوں کو، اس کا رد کرنے والوں کو جو دلیل رکھتے ہیں، جو صحیح دین پر عمل کر رہے ہیں، ان سے نفرت، یہ اس برائی کے بعد ایک اور برائی۔ آپ غلط دین کو دین سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لوگ اسے لائٹ لیتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ ایک آدمی اخلاقیات میں کچھ برائی کرتا ہے، کچھ چوری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، گناہ ہے، اس کی پکڑ ہوگی یقیناً اگر صاف نہ کیا ہے، لیکن یہ عقیدے کی بدعت سے بہت چھوٹا گناہ ہے، عقیدے کی بدعات و خرافات سے بہت چھوٹا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ اصلاح معاشرہ کی جب بات کرتے ہیں، دین کا پروگرام کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ شرک کا رد مت کرو، بدعت کا رد مت کرو۔ ہاں، اگر سماج میں جہیز ہے تو اس کے بارے میں اس کی برائیاں زیادہ سے زیادہ بیان کرو، موبائل کے غلط استعمال کو بیان کرو، بے حیائی فحاشی کو تو جو ہے اس عنوان پہ جو زیادہ گفتگو کرو۔ عجیب و غریب معاملہ ہے، انبیاء کے بالکل خلاف ہے۔
نہیں، اس کو کئی پہلو سے آپ سمجھیے. آپ اگر عقیدہ صحیح نہیں کرتے ہیں، آپ اگر شرک اور بدعت ختم نہیں کرتے ہیں، تو آپ سر پھوڑ لیجئے، عالمی قسم کی بڑی سے بڑی کانفرنس کر لیجئے، بے حیائی، فحاشی، اخلاقی برائیاں ختم نہیں ہوگی. اخلاقیات اور سماجیات کی اصلاح بھی، اصلاح معاشرہ بھی عقیدے کی بنیاد پر ہوگا. سارے انبیاء نے یہی کیا، پہلے عقیدہ سدھارا. پہلے اللہ کا ڈر جب دل میں آپ نے پیدا کر دیا تو صرف اتنا بولیں گے کہ اللہ نے شراب حرام کیا، آدمی شراب پھینک دے گا. صحابہ کرام کی زندہ مثال ہے. اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر دیا تو آپ نے کہہ دیا کہ یہاں یہ کام ظلم کا ہے، آدمی باز آ جائے کہ نہیں میں ظلم نہیں کروں گا ورنہ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. قرض لے کر اگر آپ نے کھا لیا، کسی کا نہیں دیا، تو کل جو ہے وہ قیامت کے دن آپ کی نیکیاں لے گا یا اس کی برائیاں آپ کے نامہ اعمال میں آ گئی. یہ ڈر پیدا ہو جائے گا جواب دہی کا. تو انسان کسی کا قرض لے کر جان بوجھ کر ڈبانا نہیں چاہے گا، بھائی بہن پر ظلم نہیں کرے گا، رشتوں کو کاٹے گا نہیں، والدین کی نافرمانی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا ڈر ہوگا. کہاں سے آئی یہ خوبی؟ عقیدے کی بنیاد پر. مشرک آدمی اچھے اخلاق والا کچھ چیزوں میں دکھائی دے گا، ہو نہیں سکتا. مکمل اور کامل انسان وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر شرک ہو، جس کے اندر عقیدے کی بدعت ہو. دنیا کے جتنے داعی ہیں، دعوت دینے والے، اصلاح معاشرہ کی کوشش کرنے والے، دین کے کام کا مظاہرہ کرنے والے، اگر وہ یہ حقیقت نہیں سمجھتے ہیں تو اپنی محنتوں کو رائیگاں کر رہے ہیں. فضائل صرف بتا دے، کبھی اصلاح نہیں ہوگی، پورے طور سے اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. اس کی کتنی دلیلیں دی جائے. سب سے بڑی دلیل اور مختصر بات یہ ہے کہ یہ انبیاء کے طریقے کے خلاف ہے. دنیا میں کوئی بھی نبی آپ کو نہیں ملے گا جس نے عقیدے کو غیر اہم قرار دیا ہو. اور آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ دین اور دعوت کا کام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ارے اس کو مت چھیڑو. تو آپ نبی کے طریقے سے ہٹ گئے، انبیاء کے. برکت نہیں ہوگی، فائدہ نہیں ہوگا. کچھ لوگوں کو آپ نے مسجد لے آیا، عقیدہ نہیں سدھارا. تو علامہ ابن تیمیہ کا واقعہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ کچھ اہل بدعت سے مناظرہ ہوا، پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے کچھ لوگ ایسے تھے جو چوری ڈکیتی کرتے تھے، ہم نے ان کی اصلاح کی اور ان کو عبادت و ریاضت میں توبہ کروا کے ہمارے یہاں لے آیا. اور وہ علامہ ابن تیمیہ سے جو مناظرہ ہو رہا تھا وہ عقیدے کی بدعت پر ہو رہا تھا. تو علامہ ابن تیمیہ نے ان سے کہا کہ تم لوگوں نے ڈاکو چور لوگوں کو توبہ کروائی، اچھی بات ہے، لیکن توبہ کروانے کے بعد وہ جو آج کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جو تم مانتے ہو وہی ہے؟ تو کہا ہاں جو عقیدہ ہمارا ہے ان کا بھی وہی ہے. تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اس عقیدے کے بغیر، جب یہ عقیدہ ان کا نہیں تھا جو تمہارا ہے، اور وہ چوری ڈکیتی کرتے تھے، تو اس وقت وہ زیادہ فضیلت والے اور بہتر تھے آج کی بنسبت. آج مسجد میں عبادت کر رہے ہیں، بظاہر آپ کو لگ رہا ہے بہت اچھے ہیں، لیکن جب ان کا عقیدہ خراب ہے تو یہ عقیدے کی خرابی ان کے چوری ڈکیتی سے زیادہ بڑا گناہ ہے. آج ہماری قوم یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کہہ رہے یہ تو عقیدے کی توحید کی بات کرتے ہیں. توحید کی بات کیے بغیر آپ مسلمان کو مسلمان اور اچھا مسلمان بنا ہی نہیں سکتے، اس کے اخلاق کی اصلاح کر ہی نہیں سکتے، سماج کا جو ہے اصلاح اور اس کی تعمیر نہیں کر سکتے جب تک عقیدے کی درستگی نہیں ہوگی. تو خیر یہ آخری بات چل رہی ہے. کہا کہ پھر بھی یہ جھوٹ جسے اس نے سچ سمجھ رکھا ہے، یعنی غلط عقیدہ بدعت کا جھوٹ، شریعت میں جھوٹ ہے یہ، لیکن اس کو وہ سچ سمجھ رہا ہے، ہاں اس کے باطن پر اثر انداز ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بروج میں کہا نا بل الذین کفروا فی تکذیب. عربی جاننے والے اس کو اور اچھا گہرائی سے سمجھیں گے کہ یہ تکذیب نکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکذیب میں ہے، جھٹلانے میں ہے. ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا، ایک ہوتا ہے جھوٹ کو سچ ماننا. تو جب ایک آدمی سچ کو جھٹلانا، جب ایک آدمی سچ کو جھٹلاتا ہے تو یہ بھی جھوٹ ہے. حضرت بکر صدیق کو صدیق کیوں کہا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق بھی کہا نبی کے ساتھ سورہ مریم میں. اللہ تعالیٰ نے خوب سچے اور سچائی کو ماننے والے، سچائی کی تصدیق کرنے والے، ہے نا. اب ایک جو بدعتی اور مشرک ہے، اگر وہ غلط عقیدہ مان رہا ہے، ہاں کہ قبر پہ جا کے ہم شخصیت کا قبر والے کا وسیلہ لگا کے دعا مانگ سکتے ہیں،
غیر اللہ سے استعاذہ کر سکتے ہیں، شخصیات کا وسیلہ لگا سکتے ہیں، تعزیہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو صوفیوں کی جو بدعت ہے اس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میں پیر صاحب نے جو مجھ کو عبادت اور نئے نئے دعا بتائی ہے، ہاں، کہ اس طرح رک کر کے میں اس طریقے سے وظیفہ کروں، رات کے اندھیرے میں حق کی لگاؤں، اللہ 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 کر کے جو ہے جھٹکا ماروں، یہ سب بدعت ہے۔ اور یہ بات بتا دوں، صرف اللہ کے ایک گہرے نام سے جو لوگ ذکر کرتے ہیں، جیسے یا قویو یا قویو یا قویو، ہاں، یا کریمو یا کریمو، اس طرح کا جو ذکر کرتے ہیں، یہ سب بدعت ہے۔ ایک بھی حدیث نہیں ملے گی۔ سلف نے اس کا شدید رد کیا ہے کہ جتنا بھی ذکر قرآن و حدیث سے، صحابہ اور اللہ کے رسول سے ثابت ہے، وہ پورا جملہ ہے۔ الحمدللہ آپ یہ کہتے ہیں تو ایک پورا جملہ ہے، یہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود بر، ایک معنی ہے اس کا۔ اب اللہ کا نام لے کے آپ کہو یا تواب ہو یا تواب ہو یا تواب ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ نہ ایمان ہے، نہ نیکی ہے، نہ کفر ہے۔ اگر ایک کافر کہے اللہ اللہ اللہ، مسلمان کہلائے گا کیا کہ وہ اللہ کا نام لے رہا ہے؟ اللہ بول رہا ہے لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ آگے کوئی جملہ ہی نہیں بول رہا ہے۔ اللہ سے اکیلا عبادت کے لائق ہے، جب یہ بولے گا تو آدمی توحید والا ہوگا، ورنہ آگے جملہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ بھی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ کے علاوہ بھی اگر کوئی یہ جملہ بولے نعوذ باللہ تو وہ کافر مشرک ہوگا۔ تو اللہ اللہ بولنے سے کوئی مطلب ظاہر ہی نہیں ہوا، کوئی عبادت نہیں ہوئی، کوئی نیکی نہیں ہوئی، کوئی ذکر نہیں ہوا۔ تو بہرحال ایک آدمی ایسی بدعات کو جب دین سمجھ رہا ہے تو ایک جھوٹ کو سچ سمجھ رہا ہے، اور بدعت نہیں کرنا چاہیے جو شریعت نے کہا، اس سچ کو جھوٹ سمجھ رہا ہے۔ تو کافر جو کفر کرنے والا ہے، اللہ نے بتایا بل الذین کفروا فی تکذیب، وہ مسلسل جھٹلانے میں ہے، یعنی کفر کا مزاج ہے جھٹلانا، سچ بات کو نہ ماننا، صحیح کا انکار کرنا۔ آج سیاسی پیمانوں پر بھی دیکھ لیجئے، دنیاوی امور میں بھی دیکھ لیجئے، خبروں کی دنیا میں بھی دیکھ لیجئے، کفر اور شرک والے صحیح بات کا رد کرتے ہیں اور ایسی ایسی دلیل بیان کرتے ہیں کہ سن کے آپ کو ہنسی آ جائے، اور پھر وہی اثر جب یہ ایسا ہوتا ہے، اس کے باطن میں جو جھوٹ ہے، غلط عقیدہ ہے، بدعت ہے، یہی پھر وہی اثر اس کے چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ بعض سلف نے کہا کہ ایک بدعتی خواہ کتنا ہی مالش کیوں نہ کر لے، اس کی بدعت کی سیاہی اس کے چہرے سے ختم نہیں ہوگی۔ اب کبھی کبھی ہمیں کچھ بدعتیوں کے چہرے بھی بظاہر لگتے ہیں کہ اے سی میں رہ رہا ہے، کریم لگا رہا ہے، اچھا کھانا کھا رہا ہے، تو اس کی جو صحت مندی ہے اس سے ہم کو لگتا ہے کہ بہت خوبرو ہے، پرکشش ہے، تو ظاہری طور سے وہ نظر آتا ہے۔ لیکن آپ ایمان، وہ دنیاوی اعتبار سے کتنی بھی رونق اختیار کر لے، وہ ایمان کی جو روحانی چمک ہے، رونق ہے، وہ اس کے چہرے پر نہیں ہوگی، اور قیامت کے روز یہ پورے طور پر ظاہر ہو جائے گی، یہ سیاہی، یہ چہرے کا برا پن، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا جہنم میں ان متکبروں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں؟ ہاں، اور اللہ ان لوگوں کو جو ڈر گئے، تقوی اختیار کیا، ڈر گئے، نیک ہیں، ہاں، ان کے کامیاب ہونے کی وجہ سے نجات دے گا، نہ انہیں برائی پہنچے گی اور نہ ہی غمگین ہوں گے۔ کوئی ایسی تکلیف، کوئی چیز ان کو جو ایمان والے قیامت کے دن انہیں تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ مزید ارشاد ہے کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم فی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ آیت آپ پڑھیے تو عام طور سے تفسیر میں اس جملے کے بعد کہ قیامت کے دن کچھ چہرے سفید یعنی چمکدار، روشن، پر رونق ہوں گے، اور کچھ سیاہ ہوں گے، ان پر سیاہی، کالک اور بجھا ہوا پن، مرجھایا پن چھایا ہوا ہوگا۔ تو یہ جو اللہ نے بیان کیا، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، یہ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ اہل سنت والجماعت انہیں جو مسلمان ہونے کے ساتھ سنت کے طریقے پہ چل رہے ہیں، اور کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ اہل اہوا اور اہل بدعت ہوں گے، بدعات کا ارتکاب کر رہے ہیں، دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں جو دین ہے ہی نہیں۔
تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ مسلمان ہو گئے تھے، مسلمان کو قرآن حدیث ماننا چاہیے، لیکن تم اس کو چھوڑ کر بدعتیں مان رہے تھے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ ایجاد کیا، کسی شیعہ نے، کسی بادشاہ نے کوئی چیز ایجاد کر دی، اس کو دین سمجھ کے مانے جا رہے ہیں، کوئی میلاد النبی منا رہا ہے، کوئی شب برات منا رہا ہے، شیعوں نے پیدا کر دیا، ایسی بدعتیں اختیار کر رہے ہیں، تو عذاب چکھو۔ اللہ کہ فذوقوا العذاب، تو عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن اور پرونق ہوں گے، سو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں تک علامہ ابن تیمیہ کی یہ عبارت تھی، جس سے حاصل یہ کہ آج جو ہم نے درس پڑھا اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایک آدمی اگر بدعات کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے تو اس بدعت کا اثر اس کے ظاہر پر، چہرے پر، آنکھوں میں، زبان کے لہجے میں، بات چیت کے انداز میں ضرور ہوتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل اگر کوئی شخص قرآن و سنت کا پابند ہے، صحیح دین کا حامل ہے، تو اس کی رونق اور اس کا نور اس کے دل میں، اس کے چہرے پر، اس کی زبان و بیان میں بھی آتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ظاہر و باطن میں ایمان والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔